یہ جو گردوں کا سکینڈل ہے یہ بڑا ہی تشویشناک ہے۔ 328 کہنے کو صرف ایک فگر ہے، مگر جب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک منظر کشی کریں تو آپ کو سمجھ آتی ہے، روح تک آپ کی دہل جاتی ہے۔ یہ تھا کیا؟ یہ معاملہ تھا کیا؟ کہاں سے شروع ہوا؟ کیسے پکڑا گیا؟ اس کو کچھ ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہم بدنام ہو جاتے ہیں، اور یہ دل دہلا دینے والی کہانیاں، اور یہ کئی سالوں سے جاری۔ یہ صرف یہ نمبر پہ نہ جائیں کہ جی 238 جو ہے نا گردوں کی پیوند کاری کر دی گئی، یہ 238 گردوں کے چوری اور خرید و فروخت کے اندر ملوث جو ہے گینگ پکڑا گیا ہے۔ یہ سوچیں کہ یہ گردے کس طریقے سے، کہاں سے، کس کس کے نکلے ہوں گے غیر قانونی طور پہ، اور اس کی جو تفصیلات بتائی جا رہی ہیں کہ کوئی ہاسپٹل میں بچہ گیا ہے اور پتہ نہیں اگلی دفعہ چیک اپ کرایا پتہ چلا جی گردہ ہی نہیں ہے، کوئی لوگوں کو جو ہے بیہوش کر کے نکال دیا گیا، اور یہ ہاسپٹل سے باہر گھروں کے اندر یہ کلینک ہاسپٹل آپریشن تھیٹر بنے ہوئے تھے جہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چھاپے کے دوران یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے سو کال ڈاکٹر جو ہے یہ پکڑا گیا، اور یہ کئی دفعہ پکڑا گیا، اور یہ کئی سالوں سے سلسلہ جاری ہے۔ اس کے باوجود یہ رک نہیں رہا، اور ان کا اسسٹنٹ تھا جو کہ مکینک تھا، اور جب یہ نہیں ہوتے تھے تو وہ مکینک آپریشن کر دیتا تھا۔ اب 238 گردے کہاں سے آئے؟ 328 لیٹ می کریکٹ 328 چلیں، 328 جو ہیں یہ ہر گردے کی ایک کہانی ہوگی کہ گردہ کہاں سے لیا گیا، غیر قانونی خریدا گیا، غیر قانونی طور پہ نکالا گیا یا جھوٹ بولا گیا، اور ایک غریب آدمی سے لے کے یہ 30 لاکھ سے لے کے کروڑ 1.5 کروڑ تک بیچا گیا۔ کئی لوگ اس کے اندر مر گئے، اور یہ ساری ہوشربا تفصیلات ہیں۔ بیچ میں جو مطلب یہ عمر شریف صاحب کی صاحبزادی کے 2-4 سال پہلے ہوئے تھا، پھر یہ جی ان کا وہ ایک کیس تھا، پھر جو ہے یہ جناح ہاسپٹل کا ایک کیس ہے کہ جی وہاں سے وہ ایک مریض علاج کے لیے گیا ہے اور اس کا گردہ نکال لیا گیا۔ تو یہ ایک تفصیلات بڑی خوفناک قسم کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے پہلے ڈاکٹر شہزاد انور صاحب سے پوچھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے اتنے سالوں یہ سلسلہ جاری رہا؟ اس سے جو ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے قانون کیا ہیں، اور یہ کیا قواعد و ضوابط کیا ہیں؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی سینسٹیو ایشو کو آج ہائی لائٹ کیا ہے۔ تھوڑا سا میں بتا دوں جی کہ جو ہمارا ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن ایکٹ ہے یہ 2010 میں بن گیا تھا، اور اس ایکٹ کے مطابق ایلیگل ٹرانسپلانٹ کی سزا جو تھی وہ 10 سال قید تھی اور تقریباً 1 کروڑ جرمانہ تھا۔ اور اس میں جو تھوڑی سی انوملیز یہ تھیں کہ اس کے اندر ایک چیز تھی کہ دونوں پارٹیز اگر آپس میں ایفیڈیوٹ دے کے کورٹ کے اندر چیزیں طے کر لیں جی کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے تو یہ کیس ویک ہو جاتا تھا۔ اس چیز کو ابھی ہم لوگوں نے جب نیا ایکٹ ڈرافٹ کیا جو کہ ابھی ہمارا لا ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا، اس کے اندر ہم نے یہ چیز بھی نکال دی ہے کہ یہ ایک اسٹیٹ کرائم ہے، اس لیے کسی یہ ڈاکٹر صاحب اس میں قانون کی تو تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ کیا، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ اس میں تو آتا ہی نہیں ہے کہ دونوں پارٹیاں آپس میں مل گئی تو یہ والا کمزور ہے۔ تو میں جو جاننا چاہ رہا ہوں خاص طور پہ کہ ویڈیوز یہ دکھائی جا رہی ہیں ہمارے پاس، اور یہ صاحب پکڑے گئے، ان کا لائسنس کیوں نہیں کینسل ہوا؟ سر ان کا لائسنس کینسل ہے، پیڈا ایکٹ کے مطابق یہ ٹرمینیٹڈ فرام دی جاب ہے، اور یہ تقریباً 7 FIRs کے اندر یہ مطلوب تھے۔ ہم لوگوں نے ان کو ٹیکسلا سے اریسٹ کیا تھا ود دیئر ٹیم، ٹیکسلا میں یہ اٹک جیل کے اندر تھے، وہاں سے ان کو پھر یہ لاہور شفٹ کیا گیا، اور ان کے باقی جو گینگز تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو بسٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پنڈی کے اندر سر ایک ہاسپٹل ہم لوگوں نے جو ہے وہ سیل کیا ہے، وہاں پر 22 ٹرانسپلانٹ ایلیگل ٹرانسپلانٹ کے کیسز تھے جو کہ ان کا کیس ابھی بھی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ اس طرح پنڈی کے مختلف علاقوں کے اندر ہم لوگوں نے ریڈز کیے ہیں اور کافی سارے لوگ پکڑے ہیں۔ لاسٹلی کوئکلی ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ عمران کشور صاحب سے بھی میں تفصیل اس کی انویسٹیگیشن کی لوں گا، مگر یہ لوگ جو ہیں کیا ہمارا جو ریگولر جو نارمل ٹرانسپلانٹیشن کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے نا، تو وہ کیا کمزور ہے کہ لوگ یہ پیسہ خرچ کے غیر قانونی طور پر یہ کام کرواتے ہیں؟ سر یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ آج آپ کی وساطت سے میں تمام عوام الناس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا ایک پروگرام ہے ڈیزیز آرگن ڈونیشن، بعد از مرگ اعضاء کی پیوند کاری، اور دنیا کے اندر آرگن کی شارٹیج یہ ایک یونیورسل پرابلم ہے، یہ جن کو انہوں نے اس طریقے سے حل کیا ہے، یعنی کہ 30-40% انہوں نے اس کو کیٹر کر لیا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی 1% بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہ ڈیزیز آرگن ڈونیشن پروگرام، جیسے کہ میں نے خود بھی رجسٹر کروایا ہوا ہے، میرا ڈونر کارڈ بنا ہوا ہے، میں نے اپنی فیملی کو بتایا ہوا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے میں ایونٹ پہ جاتا ہوں تو میرے تمام اعضاء اگر وائبل ہیں تو وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے دے دیے جائیں اور لے لیے جائیں۔
تو یہ پیغام جو ہے گورنمنٹ لیول پہ اور میڈیا لیول پہ اس کی بہت سخت اشد ضرورت ہے. وار فوٹنگ میں کام کرنا چاہیے, تب جا کے ہم آرگن کی شارٹیج پہ قابو پا سکتے ہیں. میں چاہوں گا کوئکلی ذرا میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب ہمیں ذرا سمجھائیے کہ یہ اتنے سالوں سے یہ اتنا خوفناک قسم کا انکشاف ہوا ہے, تو یہ کیسے جاری تھا اتنے عرصے سال؟ تھینک یو ویری مچ جی. یہ 8 ممبر گینگ ہے جو ہم نے اریسٹ کیا, اور یہ ٹیکسلا میں, آزاد کشمیر میں اور کوٹ عبد المالک میں ڈفرینٹ پلیسز پہ یہ اپنی پرائیویٹ رینٹڈ پلیس پہ یہ سرجری کرتے رہے ہیں. اور ویری اسٹارٹلنگ فیکٹس اس میں یہ آئے ہیں. اس میں ڈاکٹر فواد از دا رنگ لیڈر, اور نوید وغیرہ اور کچھ ان کے ڈونرز ہیں جو ان کی لائن میں ہیں, اور کچھ ان کے ریسیپینٹس ہیں جو ان کی لائن میں ہوتے ہیں. یہ انٹائز کرتے ہیں اپنے ڈونرز کو, تھوڑی سی ایک منیمل اماؤنٹ آفر کرتے ہیں. زیادہ تر وہ غریب لوگ ہوتے ہیں جو ڈونرز ہیں, اور ایک قسم کی ان کی غربت کی ایکسپلائٹیشن بھی ہے, اور وہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے میکسیمم ان کو. وہ عمران صاحب آپ کو کریڈٹ جو ہے چیف منسٹر صاحب نے بھی دیا, اور بالکل ڈیزرو کرتی ہے پولیس جہاں پہ اچھا کام کرے, مگر یہ جب خود ہی وہ چیف منسٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ یہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا, کئی دفعہ گرفتار ہوا یہ آدمی, پھر چھوٹ جاتا تھا, پھر یہ کام شروع کرتا, تو یہ اس طرح کی صورتحال کیوں آئی؟ یہ جیسے ابھی پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ایک کمپاؤنڈیبل اوفینس تھا. جب تک یہ کمپاؤنڈیبلٹی اس کی ختم نہیں ہوتی وہ امپورٹنٹ ہے. اب ہم نے جو اس میں پروسیڈ کر رہے ہیں پروسیکیوشن میں, اب ہم ان میں جو نان ویلیبل اوفینسز ہیں جس میں ہم 365 ایڈ کر رہے ہیں, اور 334 جو آپ کا لاس آف آرگن ہے اس کو ہم ایڈ کر رہے ہیں. اور یہ نان ویلیبل اوفینس ہیں, اس میں ان کی انشاءاللہ پروسیکیوشن میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی, اور ان کی پنشمنٹ اور کنوکشن بھی ہوگی. لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک تو ہمارے سسٹم کو ورک کرنا چاہیے. جو ہمارا سسٹم ریگولر سسٹم ہے جو ہیلتھ کیئر کا ہے, اس میں یہ ایسے تمام ریکٹ کے لوگ جو ہیں وہ کانسٹنٹلی مانیٹرنگ اور ڈائگنوز ہونے چاہیے, اور ان کی ڈیٹیکشن ہونی چاہیے, اور ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ایک اور چیز ایک نارملی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آج پریس کانفرنس میں بھی یہ بتایا گیا, اور یہ کہ جناب یہ ابھی حال ہی میں ہفتہ پہلے غالباً جو ہے یہ لاہور میں ایک یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, جبکہ یہ ہمیں جو ایف آئی آر دیکھی ہے اور یہ جو آرگن اتھارٹی والوں کی طرف سے جو آج کی ڈاکیومنٹ ہے یہ دکھائی جا رہی ہے, اس کے مطابق تو یہ جو ڈاکٹر صاحب تھے یہ آلریڈی اریسٹڈ تھے اور 5-6 ماہ سے جیل میں تھے, اڈیالہ میں تھے یہ. جی ایگزیکٹلی. اس کا یہ ہم نے ان کو جب ریکٹ کو اریسٹ کیا, یہاں پہ جو ہمیں کیس رپورٹ ہوا اس میں نوید نامی بندے نے سرجری کی تھی جو ڈاکٹر فواد کا پہلے اسسٹنٹ رہ چکا ہوا تھا, اور اس نے انڈیپینڈنٹلی جو موٹر میکینک ہے 25 ٹرانسپلانٹ سرجری کی خود, اور ایون اسپائنل جو اینستھیزیا ہے وہ بھی خود ہی ایڈمنسٹر کرتا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ یہ جو آج اتنا بڑا ایک میڈیا آپٹکس کی گئی, تو یہ 7-8 ماہ پہلے یہ گینگ تو اس وقت ڈاکٹر فواد جو رنگ لیڈر جب پکڑا گیا تھا جو کہ آلریڈی جیل میں تھا, تو جب ناٹ دا گینگ. اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر فواد جو ہے ان اینڈ آؤٹ یہ ڈفرینٹ لوگوں کو ٹرین کرتا ہے. جب بھی یہ جیل میں جاتا ہے 4-5 ماہ. تو فی الحال یہ ڈاکٹر فواد تو نہیں پکڑے گئے نا, یہ تو جیل میں تھے آلریڈی. جی ان کو جیل سے ہم نے طلب کیا, اور جیل سے اس لیے طلب کیا کہ جب ہم نے 8 ان کے ممبرز پکڑ لیے تو ان تمام کا جو سرا تھا وہ ڈاکٹر فواد کی طرف جا رہا تھا.